بہروز کی آواز سن کر ایک لمحے کے لیے تو جیسے میرا خون ہی خشک ہو گیا۔ انسان بظاہر تو بڑے بڑے ڈاکے مار کر صاف بچ نکلتا ہے، مگر اس کے دل کے چور کی ایک چھوٹی سی چوری چھپائی نہیں چھپتی۔ میں نے بڑبڑا کر بہروز کو سلام کیا۔ مالک، آپ واپس آ گئے؟ بہروز مسکرایا۔ تو کیا کچھ غلط کیا واپس آ کر؟ مگر تم لوگ اتنی دیر سے کہاں تھے؟ میں نے نظریں جھکائے صرف اتنا بتایا کہ مالکن کو کچھ ضروری خریداری کرنی تھی، لہٰذا ہم شاپنگ کے لیے ایک مال تک گئے تھے۔ بہروز نے بظاہر اس بات کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا، مگر خود میرے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ انسان کے جسم اور اس کے دماغ کو سلانے اور سن کرنے کے لیے ہزاروں دعائیں بازار میں مل جاتی ہیں، مگر سارے زمانے کے وید، حکیم اور طبیب مل کر بھی ایسی دوا ایجاد نہیں کر پائے جو چند لمحوں کے لیے کسی کے جاگے ہوئے ضمیر کو سلا دے۔ بہروز کے گھر واپس لوٹنے کے بعد لیلا نے باہر نکلنا کم کر دیا۔ اب وہ 3-4 دن بعد گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے باہر گھوم آیا کرتی اور زیادہ تر گھر میں رہتی تھی۔ ان دنوں میں مجھے مارتھا سے پیانو سیکھنے کا بھرپور وقت ملا اور مہینے بھر میں ہی میری انگلیاں پیانو پر خوب چلنے لگیں۔ خود مارتھا بھی میری اس تیز پیش رفت اور لگن سے بہت خوش تھی۔ ایک شام میں تنہا بیٹھا پیانو پر کسی نئی دھن کی مشق کرتے ہوئے اپنے آپ میں اس قدر مگن ہو گیا کہ مجھے انیکسی کے دروازے سے اندر حال تک آتے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہ دی، اور میں اس وقت چونکا جب پس منظر میں بہروز کریم کی بھاری آواز گونجی۔ اچھا بجا لیتے ہو۔ میں گھبرا کر چونک سا گیا اور جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ معاف کیجیے، مجھے آپ کے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ بہروز نے غور سے میری طرف دیکھا۔ انسان کو اپنے اندر اتنا مگن نہیں ہونا چاہیے کہ اسے اپنی طرف بڑھنے والے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہ دے۔ آنے والا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے دوبارہ بہروز سے معذرت کی۔ اس نے آگے بڑھ کر پیانو کی بے داغ سطح پر ہاتھ پھیر کر اسے غور سے دیکھا۔ مجھے صبا نے بتایا تھا کہ اس نے انیکسی میں پیانو رکھوا دیا ہے۔ تم نے بہت تھوڑی مدت میں اپنی مالکن کا اعتبار جیت لیا۔ حالانکہ لیلا صبا جیسی عورت کے خیالات اپنے حق میں بدلنا بہت مشکل کام ہے۔ ایسا کیا جادو ہے تمہارے پاس پریزاد؟ کبھی ہمیں بھی تو بتاؤ۔ میں نے چونک کر بہروز کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر حسب معمول کوئی مثبت یا منفی تاثر نہیں تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایسے بے تاثر چہرے والے بہت غیر متوقع شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ میں چپ رہا۔ بہروز چند ضروری ہدایات دے کر واپس پلٹ گیا۔ اگلے ہفتے کی ابتدا سے ہی محل کی نئی سجاوٹ اور تزئین شروع ہو گئی۔ پتہ چلا کہ 2 دن بعد لیلا صبا کی سالگرہ ہے اور بہروز پچھلے سال کی طرح اسے دھوم دھام سے منانا چاہتا ہے۔ لیلا بھی انتہائی خوش دکھائی دے رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے لیلا کے اس کھلے ہوئے چہرے کے پیچھے کبھی کبھی ایک بڑی گہری اداسی چھپی دکھائی دیتی تھی۔ شاید بہت زیادہ خوشی اور اطمینان بھی اپنے ساتھ ایک نامعلوم سی اداسی لے کر وارد ہوتے ہیں، یا پھر ساری بات توازن کی ہے۔ تھوڑی سی پریشانی، بے قراری اور بے چینی بھی ضروری ہے زندگی کے ترازو کو برابر رکھنے کے لیے۔ اگلے روز جب بہروز سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف تھا اور محل کے دالان میں بیٹھا ہم سب کو مختلف ہدایات دے رہا تھا کہ اچانک فیروز خان پریشانی میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بہروز کے قریب آیا اور اس نے جھک کر بہروز کے کان میں کوئی بات کی۔ لیلا بھی اسی وقت وہاں پہنچی تھی۔ اس نے بہروز کے چہرے پر پریشانی اور کشمکش کے آثار دیکھے تو فیروز خان کو جھڑک دیا۔ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے میں نے فیروز، یوں وقت بے وقت اپنے مالک کو پریشان مت کیا کرو۔ فیروز سر جھکائے کھڑا رہا۔ بہروز نے فیروز کی طرف دیکھ کر کہا، ایک آدھ دن آگے نہیں ہو سکتا یہ سودا؟ نہیں مالک، وہ لوگ بہت دور سے آئے ہیں، اتنا لمبا انتظار نہیں کریں گے ہمارا۔ ان کا زیادہ دیر جزیرے پر انتظار کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بہروز نے ایک گہری سانس لی۔ مگر فیروز خان، تم جانتے ہو کل تمہاری مالکن کی سالگرہ ہے اور میں پورا سال اس دن کا انتظار کرتا ہوں۔ لیلا نے چلا کر پوچھا، کوئی مجھے بھی بتائے گا یہ سب چل کیا رہا ہے؟ بہروز نے ٹھنڈے لہجے میں لیلا کو بتایا کہ ایک بہت ضروری سودے کے لیے اسے 2 راتوں کے لیے قریبی جزیرے پر جانا تھا۔ یہ سودا پہلے سے طے شدہ تو تھا، مگر فیروز خان نے ابھی آ کر بتایا کہ انہیں آج شام ہی نکلنا ہوگا۔ لیلا یہ سنتے ہی غصے سے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے آغا، تو پھر آپ جائیں اپنے ضروری سودے کے لیے، مگر مجھ سے بھی دوبارہ کبھی بات کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ نہیں منانی مجھے کوئی سالگرہ وغیرہ۔ لیلا پیر پٹکتے ہوئے اندر چلی گئی اور بہروز اسے آوازیں دیتا رہ گیا۔ لیلا کے جانے کے بعد بہروز نے غصے سے گھور کر فیروز کی طرف دیکھا۔ کر دیا نا اسے ناراض فیروز خان، تم کبھی موقع محل دیکھ کر بات نہیں کرتے۔ جاؤ چلنے کی تیاری کرو، میں اسے منا کر آتا ہوں۔ بہروز بھی اٹھ کر اندر چلا گیا۔ جانے اس نے کس طرح اپنی محبوب بیوی کو رضامند کیا ہوگا۔ مگر جب شام کو وہ گھر سے رخصت ہونے کے لیے نکلا تو لیلا صبا بھی اسے پوچھ تک چھوڑنے کے لیے آئی۔ البتہ لیلا کے چہرے پر خفگی کے آثار ابھی تک نمایاں تھے اور وہ بجھی بجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ بہروز کریم جانے سے پہلے جلد واپس لوٹنے اور پھر بہت دن اس کے ساتھ رہنے کے وعدوں کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ لیلا بھی پلٹ کر اندر چلی گئی۔ انسان ساری زندگی وعدے کرنے اور وعدہ نبھانے کی زنجیر سے بندھا رہتا ہے۔ شاید ہم دوسروں سے کیے وعدے تو نبھا لیتے ہیں، مگر ہمارے خود اپنے آپ سے کیے وعدے سدا وفا ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔
میں نے بھی اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اب اگر لیلا نے مجھ سے کہیں اکیلے جانے کی ضد کی تو میں اسے صاف بتا دوں گا کہ میں بہروز کے ساتھ مزید غداری نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ غداری ہی تو تھی کہ میں بہروز کی دی ہوئی ہدایات پر پوری طرح عمل نہیں کر پا رہا تھا۔ دوسرے روز حسب توقع لیلا نے سر شام ہی کہیں جانے کی ٹھان لی اور ہم گاڑی میں انہی اپارٹمنٹس کی پارکنگ میں پہنچ گئے جہاں 7ویں منزل پر لیلا کی سہیلی رہتی تھی۔ میں نے لیلا سے دبے لفظوں میں کہا کہ ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ مالک نے مجھے جاتے ہوئے خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ ان دنوں میں لیلا کے ساتھ کہیں بھی باہر نکلنے سے گریز کروں، کیونکہ وہ جس بڑے کاروباری سودے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے وہ سودا اس کے حریفوں کے دلوں میں کاروباری رقابت کی آگ مزید سلگا کر انہیں کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ لیلا نے میری بات سن کر ایک گہری سانس لی۔ ہاں، وہ جاتے ہوئے مجھے بھی گھر سے نہ نکلنے کی تاکید کر گئے ہیں، مگر تم فکر نہ کرو، میں جلدی مل کر واپس آ جاؤں گی۔ میری دوست نے میری سالگرہ کے لیے خاص اہتمام کر رکھا ہے، نہ آتی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی۔ لیلا تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھ گئی اور میں نے اپنے ساتھ لیے ہوئے وعدے کی لاش اپنے کاندھوں پر اٹھائے وہیں تہ خانے کی پارکنگ میں کھڑا رہ گیا۔ شام تیزی سے ڈھل رہی تھی اور پارکنگ لاٹ میں لگی بتیاں دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے جلنا شروع ہو چکی تھیں۔ جب لیلا کو گئے 3 گھنٹے سے زیادہ ہونے کو آئے تو میں نے خود اوپر جانے کا فیصلہ کر لیا اور میں نے قدم بڑھائے ہی تھے کہ لیلا تیزی سے لفٹ سے نکل کر میری جانب بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اپنا اسکارف لپیٹ کر پرس میں رکھ رہی تھی۔ آپ نے بہت دیر کر دی، آج تو ہم نے آتے وقت آپ کی ہدایت کے مطابق محافظوں کی گاڑی کو بھی منزل سے آگاہ نہیں کیا تھا، وہ سب وہاں گھر میں بے چین ہوں گے۔ لیلا نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ہاں، بس دیر ہو گئی، مگر اب چلو، ہمیں وہاں گھر میں یہی تاثر دینا ہے کہ ہم قریبی مال سے روزمرہ کی چند ضروری چیزیں لینے کے لیے اچانک نکل گئے تھے، لہٰذا انہیں بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں بھی جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور ٹھیک اس وقت تہ خانے کی مصنوعی سرد فضا میں ایک بھاری آواز گونجی۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے جانے آگا، دیکھو ہم تو تمہاری تلاش میں خود ہی چل کر یہاں تک آ پہنچے۔ میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ دور اندھیرے میں ایک ستون کی آڑ میں کھڑی گاڑی سے بہروز کریم اور فیروز خان آ کر ہماری جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ پس منظر میں ہمارے محافظوں کی وہ جیپ بھی نظر آئی جسے میں اور لیلا اپنی دانست میں چکما دے کر گھر میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ لیلا کے چہرے کا رنگ بھی پل بھر میں زرد پڑ گیا اور میں نے اس کے جسم میں باقاعدہ کانپنے جیسی لرزش دیکھی۔ بہروز نے لیلا کے قریب پہنچ کر پیار سے اس کی ٹھوڑی اٹھا کر لیلا کا جھکا ہوا چہرہ بلند کیا۔ یہ کیا بات ہوئی جانے آگا، میرے منع کرنے کے باوجود تم گھر سے نکل آئیں؟ کیا کوئی نئی سہیلی بنا لی ہے تم نے یہاں؟ ہمیں بھی تو اس سے ملواؤ جس کے پیار میں اتنی کشش ہے کہ تم اپنے محبوب آغا کے حکم کا مان بھی نہ رکھ پائیں۔ لیلا نے جلدی سے جھک کر بہروز کے پاؤں پکڑ لیے۔ معاف کر دیں مجھے آغا، بڑی بھول ہو گئی مجھ سے، مجھے واقعی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، مگر میں کسی کی باتوں کے بہکاوے میں آ گئی تھی، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ بہروز کا چہرہ اب بھی اسپاٹ تھا۔ میں تمہیں تو معاف کر دوں گا جانے آگا، مگر اسے کبھی معاف نہیں کروں گا جس نے تمہیں بہکا کر گھر سے نکالا اور میری حکم عدولی کی۔ بتاؤ کون ہے وہ بد نصیب؟ لیلا نے اپنے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ کہا نا آگا، بڑی غلطی ہو گئی، میں گھر میں بیٹھے بیٹھے اوب گئی تھی، اس لیے یہاں چلی آئی۔ یہاں ٹاپ فلور پر ایک بہت اچھا ریستوران ہے، سوچا کافی پی کر دل بہلا لوں گی، اور مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے۔ بہروز نے دوبارہ سختی سے پوچھا، کون ہے وہ جس نے تمہیں یہاں آنے پر مجبور کیا؟ لیلا دھیرے دھیرے کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنی انگلی میری جانب اٹھا دی۔ یہ پریزاد، یہی مجھے اس طرح کی الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتا رہتا تھا کہ یہ زندگی میری اپنی ہے، مجھے اسے اپنی مرضی سے جینا چاہیے، میں کوئی پنجرے میں قیدی تو نہیں ہوں کہ ہر لمحہ گھٹ گھٹ کر جیوں۔ لیلا چیخ چیخ کر مجھ پر الزام لگاتی رہی اور میں تو جیسے پل بھر میں ہی اپنے حواس کھو بیٹھا تھا، مجھ سے کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ ایک لمحے کو لیلا سے میری پل بھر نظر ملی اور مجھے لگا میرے سامنے لیلا نہیں ناہید کھڑی ہے اور ہم دبئی میں نہیں میرے پرانے محلے میں کھڑے ہیں۔ بہروز کریم نے اطمینان سے لیلا صبا کی بات سنی اور میری طرف پلٹا۔ اچھا تو یہ ہے وہ نواں خرام، اس سے مجھے ایسی امید ہرگز نہ تھی، مگر جانے آگا تمہیں تو کچھ خیال کرنا چاہیے تھا نا، اگر اس کی نیت میں کوئی فطور پیدا ہو جاتا اور میرے دشمنوں کے ساتھ مل کر یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتا تو سوچو پھر میرا کیا ہوتا۔ تمہیں ایک غلام کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیلا روتے ہوئے گڑ گڑائی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آغا، اس پریزاد نے اپنے ذرا سے فائدے کے لیے مجھے میری راہ سے بھٹکا دیا، میری ہمدردی حاصل کرنے کے لیے میرے دل میں بغاوت کی چنگاری کو بھڑکا دیا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں میں آپ کے بنا کتنی تنہا پڑ جاتی ہوں، یہ مجھے ضرور کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہوگا، تبھی مجھے اکیلے گھر سے نکلنے پر اکساتا رہتا تھا۔ اچھا ہوا آپ لوگ ٹھیک وقت پر یہاں پہنچ گئے۔ میں حیرت سے گنگ اور اپنی جگہ جمع کھڑا لیلا کی یہ ساری خرافات سنتا رہا۔ بہروز دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میرے قریب آیا اور اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں گڑ گئیں۔ تم بتاؤ پریزاد، کیا لیلا ٹھیک کہہ رہی ہے؟ اور کوئی بھی جواب دینے سے قبل اتنا ضرور سوچ لینا کہ بہروز کریم کی عدالت میں غداری کی صرف ایک سزا مقرر ہے، سزائے موت۔ میں نے ایک پل کے لیے نظر اٹھا کر لیلا کی طرف دیکھا، وہ لا تعلق سی کھڑی تھی۔ بہروز دوسری بار زور سے چلایا، جواب دو لڑکے، کیا یہ سچ ہے؟
میں نے سر جھکا لیا۔ جی ہاں مالکن، جو کہہ رہی ہیں سچ کہہ رہی ہیں، میں ہی انہیں بہانے سے گھر سے باہر لے کر آیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے لیلا کی آنکھوں میں بے یقینی کی ایک چمک لہرائی، مگر پھر فوراً ہی اس نے خود کو نارمل کر لیا۔ بہروز کریم نے سرسراتی آواز میں مجھ سے پوچھا، کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو، تمہاری گنتی کی چند سانس باقی رہ گئی ہیں۔ میں نے بہروز کی طرف دیکھا۔ جی مالک، بس ایک آخری خواہش ہے، مجھے مارنے کے بعد میرا چہرہ مسخ کر دیجیے گا۔ میں نے یہ زندگی تو جیسے تیسے اس چہرے کے ساتھ گزار لی، مگر میں قبر میں اس شناخت کے ساتھ ہرگز نہیں جانا چاہتا۔ بہروز کچھ دیر تک میری طرف دیکھتا رہا۔ مجھے اس کے لہجے میں پہلی بار اپنے لیے غصے سے زیادہ افسوس کا عزم محسوس ہوا۔ جانتے ہو مرد کی بربادی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ٹھیک اس لمحے جب وہ اپنے دل کے فیصلوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میری طرح تم نے بھی خود کو اس عورت کی خاطر برباد کر لیا پریزاد، برا کیا، بہت برا کیا تم نے۔ بہروز پلٹا اور زور سے چلایا، اسے لے آؤ فیروز خان۔ بہروز کی آواز اس ویران تہخانے کی پارکنگ میں گونج کر رہ گئی۔ اس روز مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ لیلا خاص طور پر اس پارکنگ میں گاڑی کیوں لگواتی تھی، کیونکہ یہ پارکنگ تقریباً متروک ہو چکی تھی اور اپارٹمنٹ والے اب چھت پر بنی نئی پارکنگ کا استعمال کرتے تھے، لہٰذا یہاں کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ اس لیے لیلا کی گاڑی گھنٹوں یہاں کھڑی رہتی، تب بھی کسی کے متوجہ ہونے کا امکان ذرا کم ہی تھا۔ مگر آج ہی ویرانی اور تنہائی اس پارکنگ میں ہمارے لیے وبال جان بن گئی تھی۔ بہروز کے چلانے پر کچھ دیر بعد فیروز خان دو محافظوں کی مدد سے ایک خوبصورت اور ہینڈسم سے نوجوان کو سختی سے جکڑے اور اس کے منہ پر ٹیپ لپیٹے ایک جانب سے برآمد ہوا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا، کیونکہ آج سے پہلے میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر لیلا کے جسم سے تو جیسے خون کا آخری قطرہ بھی نچڑ گیا۔ وہ خوف زدہ انداز میں زور سے چلائی، نہیں آغا نہیں، اس میں ولید کا کوئی قصور نہیں، بخش دیں اسے۔ لیلا دوڑتی ہوئی آئی اور بہروز کے قدموں سے لپٹ گئی۔ بہروز نے کسی اندیکھی اذیت کے احساس سے اپنی آنکھیں زور سے مینچ لیں اور دھیرے سے یوں بڑبڑایا جیسے خود کلامی کر رہا ہو، کیوں جانے آغا، کیوں؟ کس چیز کی کمی تھی تمہیں؟ کیا نہیں دیا میں نے تمہیں؟ پیار، محبت، عیش، آرام، دولت، جائیداد، رتبہ، عزت، آخر کس چیز کی کمی تھی میرے پاس تمہیں؟ لیلا زاروں کی طرح رو رہی تھی اور وہ اجنبی نوجوان بہروز کے محافظوں کے شکنجے میں تڑپ رہا تھا۔ بہروز نے لڑکے کی طرف دیکھا، یہ وہی ہے نا تمہارا گزشتہ منگیتر استنبول والا ولید؟ لیلا تڑپ کر آگے بڑھی، ہاں آغا یہ وہی ہے، اسے میری محبت یہاں کھینچ لائی۔ یہ سچ ہے کہ آپ نے مجھے سب کچھ دیا، پر میں اپنی پہلی محبت کبھی بھلا نہیں پائی۔ معاف کر دیں ہم دونوں کو، میں آپ کی منت کرتی ہوں، کم از کم اسے جانے دیں۔ بہروز نے کرب سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ رقیب کو سامنے زندہ دیکھنے سے زیادہ اذیت ناک اس کے لیے اپنے محبوب کی زبان سے تعریف سننا ہوتا ہے۔ بہروز نے لیلا کی طرف دیکھا، واہ اے عورت واہ، ساری کائنات کے سربستہ راز ایک جانب اور تیرے من کا گورکھ دھندھا ایک طرف، تجھے سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ بہروز ایک جھٹکے سے فیروز کی طرف مڑا، میں نے تم سے کہا تھا نا فیروز خان، ہمارے پیچھے کچھ چکر چل رہا ہے، اب دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ فیروز خان نے سر جھکا لیا۔ اب مجھے بہروز کی منصوبہ بندی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر مجھے لیلا کی نگرانی پر رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لیلا صبح میری نگرانی میں غیر محتاط ہو جائے گی۔ اس کی سالگرہ والے دن جزیرے پر جانے کا پروگرام بھی ساری ڈرامے بازی تھی۔ وہ کبھی شہر سے باہر گیا ہی نہیں تھا۔ اسے بہت پہلے سے لیلا کی بے وفائی کا علم تھا۔ وہ تو بس لیلا کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ سب مہرے بہروز نے بہت ناپ تول کر چنے تھے۔ ساری بساط ہی بہسور کی اپنی بچائی ہوئی تھی اور بازی بھی اسی کے ہاتھ تھی۔ بہروز نے کھوئی کھوئی آنکھوں سے فیروز خان کی طرف دیکھا۔ مجھے لیلا صبا بہت پیاری ہے فیروز، بہت ٹوٹ کر محبت کی ہے میں نے لیلا سے، دھیان رہے اسے مرتے وقت زیادہ تکلیف نہ ہو، اور ولید چونکہ میری محبت کا محبوب ہے، لہٰذا اس کی موت بھی اس کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ آخر یہ بہروز کریم کا رقیب ہے، یہ اگر عام لچے لفنگے عاشقوں کی طرح مارا گیا تو یہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی۔ لے جاؤ ان دونوں کو، لیلا زور سے چلائی۔ نہیں آغا نہیں، فیروز نے محافظوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے لڑکے اور لیلا کو لے جانے کے لیے کھینچا۔ بہروز دھیرے سے بڑبڑایا، عشق بڑا ظالم ہوتا ہے، جان کا صدقہ لیے بنا کہاں ٹلتا ہے۔ اب مجھ سے صبر نہیں ہو سکا اور میں جلدی سے بہروز کی طرف بڑھا۔ انہیں معاف کر دیں مالک، ان کا قصور بہت بڑا ہے، مگر آپ رحم کریں۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی میرے سر پر کسی محافظ کی خودکار مشین گن کا دستہ پوری قوت کے ساتھ ٹکرایا اور میرا ذہن اندھیروں میں ڈوب گیا۔ گرنے سے پہلے میں نے تہ خانے کے کسی کونے سے 2 فائرز کی آواز سنی اور اس سے زیادہ بلند لیلا کی کربناک چیخ تھی۔ پھر دھیرے دھیرے میرا وجود گہرے تاریک اندھیرے کے اتھاہ سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ سائنسدان موت کی ایک تشریح یہ بھی کرتے ہیں کہ جب انسان کے دماغ سے نکلنے والی الیکٹریکل امپلس تھم جائے تو اسے روح نکل جانے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔
اور روح نکل جانے کے بعد انسانی جسم کی حالت کو ہم موت کہتے ہیں۔ جانے میری روح کتنے عرصے بعد دوبارہ میرے جسم میں واپس آئی۔ رات کا شاید آخری پہر تھا، میں کسی اندھیرے کمرے میں بستر پر پڑا ہوا تھا، مگر یہاں اتنا اندھیرا کیوں تھا؟ ضرور بہروز نے ان دونوں کے ساتھ مجھے بھی ختم کر دیا تھا، اور اب میں کمرے میں نہیں کسی قبر میں دفنایا جا چکا تھا۔ ٹھیک ہی کیا بہروز نے، زندگی کے کسی امتحان میں بھی پورا نہیں اتر پایا تھا میں۔ چلو جو ہوا اچھا ہوا، قصہ تمام ہوا۔ شجر تو تھے ہی نہیں راستے میں، کیا کرتے؟ خود اپنے سائے میں چل کر سفر تمام کیا، مگر میرا سفر ابھی کچھ باقی تھا شاید۔ اچانک کمرے میں تیز روشنی ہو گئی اور کسی نے دھیرے سے میرا نام پکارا، پریزاد، ہوش میں آؤ، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔